السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پاکستان کے بارے میں بات کیا تھا، تو آپ سب کو میرا سلام انفو 92 ٹی وی کی طرف سے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بات کر رہے ہیں افغانستان کی، تو سب سے پہلے افغانستان کا جو فلیگ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے فلیگ میں جو کالا نشان ہے تو یہ غم اور دکھ کی علامت ہے، اور جو ریڈ نشان ہے تو یہ بلڈ شیٹ کی علامت ہے، اور گرین جو ہے یہ امن کی علامت ہے جو فیوچر میں متوقع ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی زبان جو ہے پشتو اور داری زبان ہے، نیشنل لینگویج، اور نیشنل فوڈ افغانستان کا جو ہے کابلی پولو ہے۔ نیشنل برڈ افغانستان کا جو ہے ایگل ہے، اور نیشنل سپورٹس افغانستان کا جو ہے بازو کشی ہے۔ اور افغانستان کا جو قومی ترانہ ہے عبدالباری جہانی نے لکھا، اور پبرک وسا نے اس کو کمپوز کیا۔ افغانستان میں نوروز افغانستان کا نیو ایئر منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ مذہب کی بات کی جائے تو افغانستان کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور 99% افغانستان میں مسلمان ہیں، باقی 1% دوسرے طبقوں کے لوگ ہیں۔ افغانستان کی نیشنل ڈرنک کے بارے میں بات کی جائے تو یہ چائے ہے۔ افغانستان کا کنٹری کوڈ جو ہے 0093 ہے۔ خواندگی کی شرح افغانستان میں 31.7% ہے۔ افغانستان کی ہیرو کی بات کی جائے تو یہ ہے احمد شاہ مسعود۔ اور کیبنٹ کی بات کی جائے تو افغان سپریم کونسل اس کے کیبنٹ کا نام ہے۔ تاریخ کی بات کی جائے تو افغانستان جو تھا یہ پہلے سے ایک آزاد ملک تھا۔ اس پہ بہت سارے حملے ہوئے یورپین لوگوں کی طرف سے، اور انڈیا اور یورپ نے مل کے بھی اس پہ بہت سارے حملے کیے، لیکن افغانستان ایک آزاد ملک تھا۔ نیشنل ڈرنک افغانستان کا جو ہے وہ چائے ہے۔ افغانستان کی آبادی کے بارے میں بات کریں تو اس کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے۔ زیادہ تر افغانستان پہاڑی علاقہ ہے۔ افغانستان کی تاریخ 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، اور احمد شاہ ابدالی جو ہے اس کو افغانستان کا بانی مانا جاتا ہے۔ اور مذہب کی بات کی جائے تو اس کا پرانا مذہب جو تھا زرتشتی، مجوسی اور پرشین تھی۔ سب سے قدیم باشندے جو افغانستان میں آئے یہ آرین لوگ تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے سرزمین پر 52,000 سال پہلے بھی انسان موجود تھے۔ 330 قبل المسیح میں سکندر اعظم یہاں پہنچا۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ سرحدوں کی بات کریں تو افغانستان کے سرحدیں ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، چائنا اور پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور احمد شاہ ابدالی جو ہے اس کو افغانستان کا بانی مانا جاتا ہے۔ ابدالی ہی تھی جس نے پورے پاکستان اور انڈیا میں دلی تک قبضہ کیا، اور اس کی مشہور لڑائی پانی پت کے میدان میں ہوئی تھی جس نے مراٹھوں کو شکست دی تھی، اور اس کو احمد شاہ درانی بھی کہتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ درانی تخت سلطنت پر بیٹھا، اور جب امیر عبد الرحمن افغانستان کے تخت پر بیٹھا تو اس نے سب کو منظم کیا، اور پہلی بار افغانستان میں ایک منظم حکومت بنائی، اور کرپشن پر سخت سزائی دی گئی۔ 1901 میں اس کا بیٹا حبیب اللہ خان تخت پر بیٹھا، اور حبیب اللہ خان کے بیٹے نے افغانستان کو پہلے جنگ عظیم سے باہر رکھا۔ 1919 میں امان اللہ خان آیا اور اس نے حکومت کی، اور اسی بندے نے تیسری انگلو افغان وار بھی لڑی۔ اسی سال اس نے انڈیا پر بھی حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد راولپنڈی میں برٹش، انڈیا اور افغانیوں کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی روح سے افغانیوں کے داخلی معاملات میں برطانیہ کی مداخلت نہیں ہوگی، اس لیے 19 اگست کو افغانی لوگ آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ امان اللہ خان نے بہت بڑی تبدیلیاں افغانستان میں کی، دوسرے ملکوں سے تعلق استوار کیے، اور دورے کیے، یورپ کے دورے کیے، ترکی کے دورے کیے، اور لوگوں کے ساتھ مطلب اپنے تعلقات بہتر بنائے دوسرے ملکوں کے ساتھ۔ 1927 میں ترکی اور یورپ کے دورے کیے، اور اتاترک سے بہت متاثر ہوئے، اور افغانستان کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اتاترک سے متاثر ہوئے تھے اور اس جیسا نظم و نسق اپنے ملک میں لانا چاہتے تھے۔
اور اس میں زیادہ ہاتھ جو تھا محمود طرزی کا بھی تھا، جو امان اللہ کا سسر بھی تھا اور فارن منسٹر بھی تھا۔ اس نے عورتوں کا جو برقع پہننا ہے، حجاب، اس کا خاتمہ کر دیا۔ کو ایجوکیشن یعنی محلول تعلیمی ادارے کو لیے گئے، اور اسی وجہ سے پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1928 میں افغانستان کا کنٹرول جو ہے وہ حبیب اللہ کالہانی کے ہاتھ میں آیا۔ حبیب اللہ خان کالہانی کو شکست دے کر نادر شاہ آیا جو ایران کا تھا۔ نادر شاہ کے بعد اس کا نوجوان بیٹا ظاہر شاہ تخت پر بیٹھا۔ اسی کے دور میں محمد داؤد خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنا، اور اس نے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے اور اس کے ساتھ قربت حاصل کی، اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ معاشی بحران اور جھگڑوں کی وجہ سے 1963 میں اس کو دستبردار کر دیا گیا۔ 1973 میں پرانی آئین کو منسوخ کر کے افغانستان کو اسلامی جمہوریہ افغانستان ڈکلیئر کیا گیا۔ 1978 میں اس کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان کا نام دیا گیا۔ 1978 تک افغانستان پر سوشلسٹوں کی حکومت رہی۔ سوشلسٹوں نے سوویت یونین سے خوب دوستیاں بڑھائی اور ان کو دعوتی دی افغانستان آنے کے لیے۔ قیمتی گیس اور معدنیات نکالنے کے لیے بھی ان کو ٹیکے دیے، اور ہزاروں افغان امراء اور بڑے بڑے عالموں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ 1992 تک سوشلسٹوں نے افغانستان کے اوپر حکومت کی، اور حکومت نے ایک مہم شروع کی جس میں 10 سے 27 ہزار تک کے افراد کو قتل کر دیا گیا۔ 14 سے 20 ہزار تک لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس کو بدنام زمانہ جیل پولیچرہی میں رکھا گیا تھا۔ اسی سوشلسٹ حکومت نے سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کی فوجی مدد حاصل کی۔ ان سوشلسٹ حکومت کی ساری پالیسیاں اسلامی تعلیمات کے خلاف تھی، اس لیے ملک میں ایک بغاوت شروع ہو گیا اور لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور مجاہدین نے ہتھیار اٹھانی شروع کیے اور ان کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئی، اور ملک میں پھر سے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور یہ مجاہدین جو تھے یہ افغان باشندے ہی تھے۔ 27 دسمبر 1979 میں روس نے اپنے فوجی افغانستان میں اتار دیے۔ سوویت یونین نے جو 1 لاکھ فوج تھی، اور ان کے ساتھ 1 لاکھ افغانی فوج بھی شامل تھی جو سوشلسٹوں کی تھی۔ 1980 میں روسیوں نے ببرک کارمل کو حکمران بنایا، اور 1985 میں تمام مجاہدین جو تھے وہ روس کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے پاکستان میں اکٹھے ہو گئے اور ایک حکمت عملی ترتیب دی، اور ان کی مجاہدین امریکہ نے دل کھول کر کی اور ان کو اسلحہ بھی دیا۔ اور رپورٹ کے مطابق سعودی اور امریکہ نے مجاہدین کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے $40 بلین کی امداد دی، اور 1946 تک امریکہ نے مجاہدین کو میزائل ڈیفنس سسٹم اور سٹنگر میزائل دیے تھے کہ روس کے گن شپ ہیلی کاپٹروں کو مار گرائے۔ روسی فوجیوں نے 6 سے 20 لاکھ تک افغانی لوگوں کو قتل کیا، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا اور بہت بری طرح ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ 60 لاکھ افغانی لوگ جو تو یہ پاکستان اور ایران کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور 38,000 کے قریب لوگ جو تھے یہ امریکہ اور دوسری یورپی ممالکوں میں چلے گئے۔ 1988 میں افغانستان، پاکستان اور روس کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا، اور جس کے بعد روس نے اپنی فوجی دستے افغانستان سے واپس بلانی شروع کیے۔ بین الاقوامی دباؤ اور شدید نقصان اٹھانے کے بعد، اور 15 فروری 1989 میں جنرل بورس کی زیر نگرانی میں افغانستان سے رشیا نے اپنے فوجی دستے واپس بلا لیے۔ گلبدین حکمتیار کے گروپ حزب اسلامی کو پاکستان کی مدد حاصل تھی۔ 6 الگ الگ گروپ مجاہدین کے تھے جو جنگوں میں مصروف تھے، اور ان سب کے الگ الگ ملک امداد کر رہے تھے۔ عبدالعلی مزاری جو ہے اس کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، اتحادی اسلامی جو گروپ تھا اس کو سعودی سپورٹ کر رہا تھا، اور جنبش ملی جو تھا اس کو ازبکستان کی مدد حاصل تھی۔ 1994 میں طالبان نے افغانستان میں موجود مہاجروں کے لیے دینی مدارس کھول لیے جو افغانستان سے پاکستان آئے تھے جو مہاجر، اور باقاعدہ ایک مذہبی اور سیاسی فورس تیار کی، اور یہ سب ملا عمر کی زیر نگرانی میں ہو گیا جو قندار کا رہنے والا تھا، اور اس نے یہ ایک تحریک شروع کی، 50 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک شروع کی۔ تحریک طالبان کا جو کمانڈر تھا وہ ملا عمر تھا، جس نے اس کو
ترتیب دیا تھا۔ 1994 میں طالبان بہت سارے صوبوں پر قابض ہو چکے تھے اور پاکستان نے طالبان کی مدد کی۔ 1995 میں افغان حکومت نے باقی تمام مجاہدین گروپوں کو شکست دی اور طالبان کو مذاکرات کے لیے دعوت دے دی، جو طالبان نے مسترد کر دی۔ طالبان نے پیشکش مسترد کر دی اور حملے شروع کر دیے افغانستان میں، کابل میں جگہ جگہ پہ حملے شروع کر دی۔ 27 ستمبر 1996 کو طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کی بنیاد رکھی۔ اسلامی قوانین نافذ کر دیے اور عورتوں کو بغیر پردے کے اور باہر آنے کی اجازت نہیں۔ 1998 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے افغانستان میں میزائل حملے اور ڈرون حملے شروع کیے۔ ان رپورٹ کے مطابق طالبان میں افغانستان کے علاوہ سعودی عربیہ اور وسطی ایشیا کے باشندے شامل تھے۔ 1998 تک احمد شاہ مسعود جو تھا یہ یونائٹڈ فرنٹ کا واحد کمانڈر تھا جو لڑ رہا تھا۔ 2001 میں 2 خودکش حملہ آوروں نے احمد شاہ مسعود کو قتل کر دیا اور اس کے 3 دن بعد 9/11 کے حملے ہو گئے، 4 جہاز ہائی جیک ہو گئے اور وہ 4 ٹارگٹ پہ جا کے لگے، 3000 لوگوں کا اس میں قتل ہو گیا۔ اور اس کے بعد امریکی اور برطانیہ کے اسپیشل فورسز طالبان کے خلاف میدان میں نکلے اور ان کے اوپر کروز میزائل سے حملے شروع کر دیے۔ اور 2001 میں پھر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اتحادی فوجوں کی مدد سے 2001 میں حامد کرزئی کی حکومت بنائی۔ 2003 میں نیٹو اور افغان فورسز نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ فورسز اور پولیس کو نیٹو افواج ٹریننگ دے رہی تھی۔ دو 2005 میں پہلی بار افغانستان میں پارلیمانی الیکشن ہو گئے۔ 30 سال بعد پہلی بار افغانستان میں الیکشن ہوئے۔ 2009 تک ملک کے بیشتر حصوں پر طالبان کی حکومت تھی۔ حکومت اور اتحادیوں نے طالبان پر بے شمار حملے کیے لیکن ان کو مکمل طور پر شکست نہیں دے پائے۔ طالبان پر جب ہر حربہ آزما چکے تھے اور بہت سارے جنگوں کے بعد 2010 میں امن کی کوششیں شروع ہو گئی امریکہ کی طرف سے۔ 2011 میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد افغان بارڈر پہ حملوں میں شدت اختیار ہو گیا، بہت تیزی آ گئی۔ 2013 میں نیٹو فوجوں نے تمام ملٹری آپریشن جو ہے وہ افغان فوجوں کے حوالے کر دی۔ 2015 میں امریکی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ افغان حکومت کے درخواست پر وہ فوجیں افغانستان سے واپس نہیں بلائیں گے۔ 2015 میں ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں امن مذاکرات شروع ہو گئے۔ طالبان نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک فوجی ملک سے واپس نہیں جائیں گے امن اور معاہدہ نہیں ہوگا۔ مارچ 2020 میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں طرف کے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ تو 2001 میں امریکہ نے کنٹرول سنبھالا تھا افغانستان کا اور 30 اگست 2021 میں ملک کو چھوڑ دیا اور پھر سے طالبان کی حکومت قائم ہو گئی جس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملا برادر ہے، ملا عبدالغنی برادر، اور اس کا ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ہے۔ میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں یونائٹڈ عرب امارات، متحدہ عرب امارات کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ لوگ انتظار کریں اور اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیو کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر رہے۔